درۃ الناصحین جلد اول صفحہ نمبر 46 پہ نماز تراویح کی فضیلت کے متعلق امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ نماز تراویح کی فضیلت کیا ہے، کہ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ مومن ماہ رمضان کے اندر 30 دن نماز تراویح پڑھے تو اسے کیا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم جن کے متعلق ہے کہ شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی، مشکل میری کو حل کرو یا مشکل کشا علی۔ وہ شاہ مردان شیر یزداں ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جب نماز تراویح ادا کرتا ہے تو جب پہلے دن نماز تراویح ادا کرتا ہے تو اس طرح ہو جاتا ہے کہ جس طرح اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا، یعنی وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ دوسرے دن نماز تراویح ادا کرتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے جب دوسری رات آتی ہے تو وہ نماز تراویح ادا کرتا ہے، پھر اس کے اور اس کے والدین کے تمام گناہ جو ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جب تیسری رات آتی ہے تو عرش معلیٰ سے اس کو ایک فرشتہ اس کے گناہوں کی بخشش کی خوشخبری سناتا ہے۔ اور جب چوتھی رات کو نماز تراویح پڑھتا ہے تو اس کو توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسے 4 آسمانی کتابوں توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا ثواب عطا فرما دیا جاتا ہے۔ اور جب 5ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص جتنا ثواب عطا فرماتا ہے جس نے مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی میں نماز تراویح ادا کی ہو، اللہ اکبر۔ اور جب 6ٹھی رات آتی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص جتنا ثواب عطا فرماتا ہے جس نے بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے 7ویں آسمان کے اوپر ہے اس کا طواف کرنے جتنا ثواب جو ہے وہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے تمام پتھر اور ڈھیلے جو ہیں وہ استغفار کرتے ہیں۔ اور جب 7ویں رات آتی ہے تو اس کو اس شخص جتنا ثواب ملتا ہے جس نے فرعون اور حامان کے مقابل موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا ہو۔ اور جب 8ویں رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادت جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب 9ویں رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے محبوب کی غلامی میں لکھ دیتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا غلام ہے۔ اور جب 10ویں رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی بہتری عطا فرماتا ہے۔ اور جب 11ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اور جب 12ویں رات آتی ہے تو رب العالمین اس کو عبادت کے عوض قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا۔ اور 13ویں رات کی فضیلت یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن بارگاہ الہی میں اس حالت میں پیش ہوگا کہ وہ تمام برائیوں سے محفوظ ہوگا۔ اور 14ویں رات کی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کی نماز تراویح پڑھنے کے فرشتے گواہی دیں گے۔ اور جب 15ویں رات آتی ہے تو تمام فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جب 16ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے آزادی اور جنت میں جانے کی خوشخبری لکھ دیتا ہے۔ اور جب 17ویں رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انبیاء کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ اکبر جل جلالہ۔ اور جب 18ویں رات آتی ہے تو ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ اے نماز تراویح ادا کرنے والے، اللہ تعالیٰ تجھ سے اور تیرے والدین سے راضی ہو گیا۔ اور جب 19ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے۔ اور جب 20ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے شہداء اور صالحین کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب 21ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں نور کا ایک گھر بنا دیتا ہے۔ اور جب 22ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یہ انعام دیتا ہے کہ وہ قیامت کے دن تمام پریشانیوں اور غم سے محفوظ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا۔ اور جب 23ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنا دیتا ہے۔ اور 24ویں رات میں اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور جب 25ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ
اس سے قبر کا عذاب اٹھا لیتا ہے، اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ اور 26ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب 27ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس شان سے نوازتا ہے کہ وہ قیامت کے دن پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ 27ویں رات کی فضیلت یہ ہوتی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت کا ثواب جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ ہے، کیونکہ وہ لیلۃ القدر ہے۔ اور لیلۃ القدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور جب 28ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اور جب 29ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1000 مقبول حج، جن لوگوں نے حج کیا ہے ان کو پتا ہے کہ ایک حج یا ایک حج اکبر کا کتنا عظیم درجہ ہے، ایک حج اکبر کا کتنا ثواب ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت کا سمندر جوش میں ہوتا ہے اور میں اسے 1000 مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہوں۔ اور جب 30ویں رات آتی ہے اللہ اکبر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز تراویح کے عوض اسے قیامت کے دن فرمایا گیا ہے میرے بندے یہ جنت کے میوے تیرے لیے ہیں، جہاں سے دل چاہے کھا، اور یہ آب کوثر ہے جتنا چاہے پی، آنا اب ربو کا وانت عبدی، آنا ربو کا وانت عبدی، اے بندے میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ اب میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو مجھ سے راضی ہو گیا۔ پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے، وہ مجھے دیکھ لے جو تجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ جس طرح یہ نماز یہ فضیلت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا، اس طرح رب العالمین اپنے محبوب کی امتیوں کو فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں میں تم سے راضی ہو گیا اور تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت، بخشش، مغفرت جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر لوٹاتا ہے۔ اور بڑا بد نصیب شخص ہے جو رمضان المبارک آئے اور اللہ کو راضی نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ قدم رکھا اور فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا اور فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے خلاف معمول 3 سیڑھیوں پہ قدم رکھے ہیں اور آمین آمین فرمایا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے دعا کی، یہ فرشتوں کے سردار ہیں، نوریوں کے تاجدار ہیں، اللہ کے تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور امام ہیں۔ انہوں نے دعا کی کہ یا رب العالمین وہ ہلاک ہو شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک آئے اور وہ اس کی قدر و قیمت کر کے رمضان کے روزے رکھ کے توبہ استغفار کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے۔ حضور امام الانبیاء ہیں، آپ نے فرمایا آمین۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ جب آمین کہا تو حضور نے فرمایا جب میں نے دوسری مرتبہ آمین کہا تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ بد نصیب ہے وہ شخص جس کی زندگی میں اس کے والدین ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرے۔ تو میں نے کہا آمین، اور جب تیسری مرتبہ میں نے آمین فرمایا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جب اس کے سامنے امام الانبیاء سید الانبیاء شہنشاہ ارض و سما محبوب کبریا کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑے، یعنی وہ بخیل ہے، وہ کنجوس ہے، وہ بدبخت ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے آمین کہا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ کسے نال وفا نہ کیتی اس دنیا بے اعتباری، نہ محبوب رہا کوئی ایتھے تے نہ رہی کسے دی سرداری، ایتھے کسے دے پیر نہ لگے سب ٹر گئے وارو واری، آزم ایتھے دل نہ لاوی نہیں تے روسے جاندی واری۔ اور سکندر اعظم نے یہ وصیت کی تھی، اور کسی نے سکندر اعظم کے متعلق یہ شعر لکھا ہے، اللہ اکبر اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، سکندر اعظم گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔